اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں جو درود ابراہیمی کا مشاہدہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں، یہ اگر دیکھا جائے تو بڑا ہی معمولی لگے گا، لیکن اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں تھوڑا سا جائیں تو یہ سب سے اہم مسئلہ ہے جو ہمارے ارد گرد سرکولیٹ کر رہا ہے۔ میں دونوں کانٹیکسٹ سے ایکسپلین کروں گی۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہماری اکثر مجھے میسیجز آتے ہیں، کامنٹس آتے ہیں، یعنی کہ ہمارے جو خاوند ہیں ان کا بیہیویئر ایسا ہے، سسرال کا بیہیویئر ایسا ہے اینڈ آل دیٹ اسٹف، تو ہم بڑے پریشان ہیں اینڈ یہ ساری چیزیں۔ تو یہ مشاہدہ بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو مشاہدے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ ان کی زندگی کچھ اس طرح تھی کہ اگلا خوش ہے تو میں خوش ہوں، شادی ہوئی تو ویسے ہی معاملات ایسے بن گئے، خاوند خوش ہیں تو میں خوش ہوں، جس دن خاوند کا موڈ آف ہے میرا بھی موڈ آف ہے۔ اور اسلام ہمیں کہتا بھی اسی طریقے سے ہی جینے کو ہے کہ اپنے خاوند کی بیسیکلی وی ہیو ٹو رسپیکٹ، اس کی بہت زیادہ ہمیں عزت کرنی ہے، اس کو خوش رکھنا ہے ایک عورت کو۔ لیکن اب ایسے کیسز میں جہاں ایک لڑکی اپنا جی جان مار دیتی ہے لیکن خاوند خوش رہ ہی نہیں رہا، تو وہاں بندہ کیا کرے؟ جہاں پہ نو ڈاؤٹ میں ہر ویسی نہیں کہہ رہی کہ استغفر اللہ کہ ان کا خاوند شاید اچھا نہیں ہوگا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو بھی بہت سارے مردوں کو ایشوز ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی موڈ بن جانا ہے آل اسٹف، تو ان کی زندگی بھی بڑی ٹف ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں کہ ان کی بڑی آسان ہو رہی ہوتی ہے، ان کی بھی بڑی ٹف زندگی ہوتی ہے، خاص طور پہ ماں اور بیوی کے درمیان بیلنس کر کے چلنا، اپنے رشتہ داروں اور بیوی کے ساتھ بیلنس کر کے چلنا۔ جو خاوند یہ ہنر سیکھ لیتے ہیں ان کے گھر جو ہیں وہ خوبصورتی سے چل جاتے ہیں، کیونکہ جتنا مرضی آپ کہہ لیں کہ عورت گھر گرہستی چلاتی ہے، لیکن اصل جو گھر چلتا ہے وہ خاوند کے کچھ ڈیسیجنز سے چلتا ہے جو اس کو لینے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ماں بھی خوشحال رہتی ہے تو بیوی بھی خوشحال رہتی ہے۔ تو یہ کہتی ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ ان کے خاوند نے خوش رہنا، انہوں نے خوش رہنا، ان کے خاوند نے اپسیٹ ہو جانا، انہوں نے اپسیٹ ہو جانا، سسرال والے خوش ہیں تو یہ خوش، سسرال والے اپسیٹ ہے تو یہ بھی اپسیٹ، لڑائی ہوگی تو وہاں پہ ایک دم سے ماحول چینج ہو گیا، سب نے ایک طرح کہہ لیں نا وہ بندوقوں کا رخ ان کی طرف ہو جانا، بالکل وہ سارا۔ تو کہتی ہے میری یہ چیز چلتی رہی اور وقت گزرتا رہا، لیکن درود ابراہیمی سے جڑی تو کہتی ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح میرے کردار کو پالش کیا۔ اور سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے آئے ہیں۔ جب انسان اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ درود ابراہیمی پڑھتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پرسنالٹی کو بہت پالش کیا، جو ان میں خامیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ سائڈ پر کی، لیکن انہوں نے نوٹ کیا کہ جو یہ ایک بیوی ہونے کے ناطے یا ایک بہو ہونے کے ناطے، ایک بیٹی ہونے کے ناطے اپنے اندر جو خامیاں دیکھ رہی تھیں، جب انہوں نے نوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کافی حد تک سائڈ پر کر دیا ہے، بے شک اس میں بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ جو شخص یہ سوچ لے کہ میں بالکل نیک ہوں وہ تو سب سے کہہ لیں کہ خرابی کے دہانے پر ہے نا۔ لیکن آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا پہلے میں ایسے بحث کرتی تھی اب نہیں کرتی، پہلے میں ایسے اوفینڈ ہو جاتی تھی اب نہیں ہو رہی، اللہ نے مجھ پہ کرم کیا۔ تو جب آپ کی یہ تھاٹ ہوتی ہے نا کہ اللہ نے توفیق دی تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اپنا بس نام نہیں لانا۔ تو وہ کہتی ہیں یہ چیزیں جب ہوئیں اس کے باوجود میں نے نوٹ کیا کسی کا موڈ بن رہا ہے، کسی کا کچھ ہو رہا ہے، اور کہتی میرے ساتھ وہی ہونا کہ جب کسی نے اپسیٹ ہونا، میرے خاوند نے اپسیٹ ہونا، سسرال والوں نے اپسیٹ ہونا، میں نے بھی اپسیٹ ہو جانا۔ اب یہ کہتی ہیں درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کا مقصد سکھایا کہ تمہاری زندگی میرے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے تمہاری زندگی ہے، تم نے جو بھی کام کرنا ہے میرے لیے کرنا ہے۔ خاوند کی اطاعت کے بارے میں ہماری بہت احادیث ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو اطاعت ہمیں احادیث میں بتائی گئی ہے وہ کون بتا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کس نے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن پاک میں سلوک کے بارے میں اتنی جگہ بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو نہایت اچھی ہوں، کیونکہ شیطان ان میں بری باتوں سے لڑائی یا پھوٹ ٹلوا دیتا ہے۔ تو جب آپ نے منہ سے کوئی بات نکالنی ہے آپ اچھی نکالیں ورنہ خاموش رہیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ جب میں نے نوٹ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بھی کانسیپٹ سمجھایا کہ میں اس دنیا میں اللہ کے لیے آئی ہوں، تو کہتی ہیں اتنے سارے معاملات سیٹل ہو گئے، اتنے سارے معاملات سیٹل ہو گئے کہ اب بھی وہ اپنے خاوند سے محبت کر رہی ہیں، اب بھی وہ اپنے خاوند کا خیال رکھ رہی ہیں، لیکن اللہ کے لیے۔ یہ چیز ہے۔ اتنی بہنیں ہماری ہوں گی جو خاوند کے پیچھے جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ پاگل ہو جائیں گی، اور پھر وہ بعد میں سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، ہو یہ کس نے میرے ساتھ کیا کر دیا، میں تو اتنی اچھی، میں تو یہ میں وہ، میں نے اس کا کہاں نہیں ساتھ دیا۔ اور وہ دیتی بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں دیتی، کیونکہ ان کی غلطی بس یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سائڈ پر کر کے، اور کہیں نہ کہیں ہوتی نہیں ہم اللہ کی ہی مان رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں کہیں نہ کہیں خاوند بسا ہوتا ہے
یہ بات 100% ہوتی ہے کہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں خاوند بسا ہوتا ہے، وہ اس کی خاطر کر رہی ہوتی ہیں، اس سے اپریسیشن مانگ رہی ہوتی ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں نا جب، اور آپ یہ بات کہیں کہ اچھا اس کو اچھا لگے گا، یا یہ کہیں کہ شاید اس کو اچھا لگے اور پھر میرا احسان مانے، یہ دونوں ہی بڑے خراب چیزیں ہیں۔ یہ تو سب سے خراب نا کہ میں نے اس کا اچھائی کی تو یہ میرا احسان مانے گا کبھی نہ کبھی، اور وہ انسان جب نہیں مانتے تو ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہماری ٹوٹتی ہیں، کیونکہ انسانی فطرت ہے، کہیں نہ کہیں ہم ایکسپیکٹیشنز لگا دیتے ہیں۔ بلی کو بھی اگر دودھ ڈالے بندہ تو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ چلو کم از کم مجھے پنجہ تو نہیں مارے گی، سکون سے آ کر پیے گی۔ تو انسانوں سے تو بندہ ویسے ہی جو بولتے ہیں، جیتے جاگتے ہیں، ایموشنز اتنے ہیں، ان سے تو بالکل ایکسپیکٹیشنز لگانی بنتی ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کے لیے کرنے لگ جاتا ہے نا سب، تو پھر چیزیں ہو ہی رہی ہوتی ہیں لیکن بہتر طریقے سے ہو رہی ہوتی ہیں، پھر آپ کے دل نہیں ٹوٹتے، پھر آپ کے لیے آسانیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو کہتی ہے میرے ساتھ یہی ہوا کہ جب یہ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا اور درود ابراہیمی پڑھنے سے آسانیاں ہوئیں، تو میں نے ریئلائز کیا کہ جب سب اللہ کے لیے کرنا ہے تو برے کس بات کا ماننا، کھانا بننا، اچھا نہ بننا، کسی کو پسند نہ آنا۔ لیکن کہتی میں نے اپنی اللہ کی خاطر فل ایفرٹ دی تھی، تو کہتی مجھے وہ برا ہی نہیں لگا اگر کسی کو پسند نہیں آتا تھا، اور کہتی ہے ایسا ہوتا ہی بہت کم تھا کہ میں اللہ کی خاطر دماغ میں سوچ کر کچھ بناؤں اور وہ برا بنے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری نیت دیکھنی ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ درود ابراہیمی سے کردار پالش ہوتے ہیں، کردار پالش ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے شاید میں نے بات شیئر کی تھی کہ نہیں، میں کر دیتی ہوں۔ ایک ہمارے عزیز ہیں، وہ درود پاک پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بہت، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ ان کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت مدد کی، بچوں کی اچھی جگہ شادیاں ہوئیں، بچے تعلیم میں بھی اچھے نکلے ماشاءاللہ سے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درود پاک کی ان کو برکت سے بہت نوازا۔ لیکن ایک چیز جو مجھے ان کی لائف میں تھوڑی سی، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اس لیے میں کسی کو جج نہیں کرنا چاہتی، لیکن بس جو آنکھوں دیکھا حال کہ ان کے دل میں اپنے بھائی کے لیے وہ محبت، اپنائیت اس طرح نہیں ہے، حالانکہ ان کے بھائی ان کی بہت دید کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے بھائی کی بھی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو، بڑے بھائی کی، لیکن وہ جو ایک درود ابراہیمی پڑھنے سے انسان کا جو کردار ایسے پالش ہوتا ہے نا کہ اگلا بندہ غلط بھی کر رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہو اچھا کوئی بات نہیں۔ وہ چیز میں نے درود ابراہیمی میں لوگوں سے ایکسپیرینس سنے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ کا کردار درود پاک سے بھی ہو رہا ہوگا ان کا پالش۔ اس میں نہیں کہہ رہی کہ نہیں، وہ بھی درود ہے، یہ بھی درود ہے، لیکن درود ابراہیمی آپ کو اس طریقے سے صاف کرتا ہے کہ آپ کو اللہ کے اکارڈنگ جو اللہ نے احکامات دیے ہیں وہ آپ نے کبھی اگر لائف میں سنے بھی نہیں ہوں گے نا، جیسے کہ اب آج کل ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھاتے، سمجھاتے نہیں ہیں، پھر وہ ڈیفرنٹ پرابلمز میں پھنستے ہیں، تو کہ ماں باپ کہتے ہیں ہم سے تربیت میں کہاں غلطی رہ گئی، قرآن ختم کرنے کے بجائے جو ہے وہ بکس 100 پیجز کی بکس لکھوائی جا رہی ہیں۔ تو یہ جب چیزیں ماں باپ نہیں کریں گے تو ان کو، لیکن جو بچہ بچی درود ابراہیمی سے جڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت ان کی اصلاح اتنی خوبصورتی سے کرواتے ہیں، اتنی خوبصورتی سے کرواتے ہیں کہ وہ اصلاح میں کوئی انسلٹ بھی نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ اصلاح کرتے ہوئے انسلٹ کر دیتے ہیں نا۔ تو میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی، پہلی بات کہ اگر آپ سے کچھ نہیں ہو رہا، کچھ جیسے ہماری بہنیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں نہیں میں نے ساری زندگی اس انسان کو دیا، میں ایک دم کیسے اپنے مائنڈ کو چینج کروں، میں جب یہ اپسیٹ ہوتا ہے میں اپسیٹ ہو جاتی ہوں، حالانکہ اس میں اس بیچاری بیوی کی غلطی بھی نہیں ہوتی۔ تو میں یہی کہتی ہوں کہ جب آپ سے اپنا مائنڈ چینج نہیں ہو رہا ہوتا نا، جب ہم کانسیپٹس جانتے ہیں کہ اللہ سے امید لگاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، لیکن لگا نہیں پا رہے ہوتے، تو آسان حل ہے کہ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں۔ 313 تو لازماً آپ نے پڑھنا ہے نا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ میری بہنیں جو کہتی ہیں ہم 1000 پڑھتا چاہتے ہیں، کچھ ہے، اگر آپ 1000 سارے دن میں کمپلیٹ کرنا چاہتی ہیں، ظاہر ہے روٹین ہے، کام ہے، بہت ساری چیزیں، تو کوشش کریں 313 آپ کا صبح صبح مکمل ہو جائے۔ آپ اس سے برکتیں دیکھیں گے، آسانیاں دیکھیں گے، کچھ نہ صحیح تو 100 مکمل کر، لیکن 313 کر لیں گے، ویل اینڈ گڈ ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں دیکھیں آپ کی درود ابراہیمی سے، یہ اللہ رب العزت آپ کو پالش کریں گے۔ یہ کیا کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ کا خاوند خوش نہیں ہے تو آپ نے بھی اپنی انرجی کم کر لی، پھر آپ اپنے بچوں کو بھی ویسے نہیں دے رہے ٹائم۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر ابھی آپ کے سامنے کوئی بھی ڈبہ پڑا ہوا ہے اور اس میں کوئی بھی چیز پڑی ہے، آپ کو اس ڈبے سے وہی چیز ملے گی جو اس میں چیز پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر سے قارون کا خزانہ یا کوئی ایسی چیز نہیں نکلے گی۔ اگر میرے سامنے کوئی فرض کرے، ایک بات کر لیتے ہیں کہ ایک اچار کا ڈبہ پڑا ہے، اس میں اچار ہی ہے، اس کے اندر سے مجھے کوئی بیڈز نہیں ملیں گی۔ بالکل ویسے ہی جب ہم اپنے اندر خوشیاں بھریں گے، جب ہم اپنے اندر پازیٹیوٹی بھریں گے تو ہمارے اندر وہی اگلوں کو جائے گا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم سیلفش سمجھتے ہیں اپنا خیال رکھنا، یہ غلط بات ہے۔ آپ اپنا خیال، آپ کی باڈی، آپ کی سول کس نے آپ کو عطا کی ہے؟ آپ نے خود کی ہے؟ نہیں۔ آپ کے ماں باپ نے کی ہے؟ نہیں۔
اللہ رب العزت نے کی ہے. تو جب اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو خیال رکھیں. کیوں دوائی کھاتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں؟ جب بیمار ہوتے ہیں تو صحیح آپ کو قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے. بالکل ویسے ہی جو آپ کی باڈی ہے، جو آپ خود ہیں، آپ کو ضرورت ہے اپنی ذات کو پالش کرنے کی تاکہ وہی آپ اگلوں کو دے سکیں. جب آپ خود ہی گھٹے ہوں گے، خود ہی ڈپریشن میں ہوں گے تو آپ نے ڈپریشن ہی دینا ہے اگلے کو، آپ نے خوشی نہیں دینی. جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں کہ نہیں اچھا چلو میں پریشان ہوں، کوئی بات نہیں، میں اپنے بچوں کو اچھا پالوں گا، نہیں وہ کارکردگی نہیں آئے گی آپ کے بچوں کو پالنے میں. بہت ساری ہماری بہنیں ہوتی ہیں جو شادی جو ہے وہ بچے کی خاطر چلا رہی ہوتی ہیں، کچھ جو ہیں وہ مجبوریوں کی خاطر چلا رہی ہوتی ہیں. تو جب تک اگر آپ کے پاس اسٹینڈ لینے کی طاقت نہیں ابھی ہو رہی، اللہ رب العزت کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے صبر سے کام لیں. درود ابراہیمی پڑھتے جائیں. میں کہوں گی آپ کو صبر تو کرنا ہی نہیں پڑے گا، لیکن اپنے آپ کو خوش رکھیں اللہ کی خاطر. ہاں ٹھیک ہے، اپنے یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ خاوند آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئے ہیں تو آپ نے اچھا چلو ہے ڈسٹرب تو میں کیا کروں. نو وی آر ناٹ سیئنگ دس. ہم یہ بات استغفر اللہ نہیں کر رہے، نہ میں کسی کو یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ اگر آپ خاوند کی طرف سے آپ نے کوئی پرابلم ان کے لیے کریٹ کر دی ہے تو اب آپ کا اچھا اس کا منہ بن گیا تو میں کیا کروں. استغفر اللہ، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ آپ پھر ایونچولی اللہ تعالیٰ کی بات سے جو ہے وہ سائڈ پر ہو رہے ہیں نا، کہ اگر آپ نے اپنے خاوند کا جو ہے وہ ریزن بنی ہے اس کو تکلیف دینے کا تو پھر یہ غلط ہے. پھر آپ کو اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے، آپ کو اس انسان کو ایسی بھی کوئی چیز اس کے ساتھ بات کرنی ہے، اس سے معذرت بھی کی جا سکتی ہے. اور آپ یہاں پہ انڈرسٹینڈ کریں کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے کو معاف کر دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے گناہ مٹا دیتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے. ہم کہتے ہیں اچھا لڑائیاں ہوں گی، اٹس نارمل. کپلز میں لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ چیز چلتی ہے. کسی کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہے. جب آپ سوشل میڈیا پہ خوبصورت سی زندگیاں دیکھتے ہیں لوگوں کی اور ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں جی کپل اتنا کر رہا ہے، میاں اتنا کر رہا ہے، بیوی اتنی، یہ اس کے پیچھے کی بھی کچھ سٹوری ہے. اگر دنیا میں ہی جنت مل گئی تو جنت کا پھر کیا میں کہوں گی رول ہے. اسی لیے کسی کی زندگی جنت نہیں ہے. ہر کوئی اپنا کسی نہ کسی لحاظ سے جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے. آپ کو بظاہر ان لوگوں کی بڑی عالیشان گاڑیاں، بنگلے، ریسٹورینٹس، ٹرپس نظر آتے ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے کی سٹوریز آپ نے دیکھی ہیں؟ نہیں دیکھی. اسی لیے سوشل میڈیا پہ یقین کرنا بند کریں، وہ آپ کو وہی دکھا رہے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ آپ خوش رہیں گی تو اگلا بندے کو بھی آپ خوش رکھ سکتی ہیں. آپ خوش نہیں ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھی خوش نہیں رکھ سکتی، کچھ نہیں کر سکتی. تو وہ بہن کا یہی واقعہ مجھے بہت اچھا لگا کہ جیسے آپ سب سے شیئر کیا کہ چھوٹی سی بات لگتی ہے، کیونکہ موسٹلی میرے چینل پہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بہت سارے جو روحانی واقعات ہیں وہ بھی شیئر کروں. میں کرنا چاہتی بھی، انشاءاللہ میں کروں گی، لیکن یہ باتیں ہماری پریکٹیکل لائف میں ہر انسان روحانی واقعات ایکسپیرینس نہیں کر رہا ہوتا ابھی ایک دم سے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بڑی کہنے کے روحانی اعتبار سے ان کی اس طرح زندگی نہیں چل رہی ہوتی، وہ اپنی زندگی کے مسئلوں میں بہت پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں روحانیت آنی ہوگی بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی تو اپنے ہم زندگی کے مسئلے ہم نپٹائیں. اتنا ڈپریشن، انزائٹی کے لوگ شکار ہیں. تو اسی لیے میں آپ سب سے یہی کہوں گی، اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کچھ بھی، آپ 313 ایٹ لیسٹ درود ابراہیمی پڑھیں. آپ نوٹ کریں گے اللہ رب العزت آپ کو بہت پالش کر دیں گے، آپ کو اپنا بنا لیں گے. پھر جب اللہ نے اپنا بنا لیا تو پھر کس چیز کی کمی مجھے بتائیں؟ پھر تو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی نا. تو یہی بہن کا کانسیپٹ میں آپ ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ اگر کوئی پریشان ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ اگلا بندہ پریشان ہے تو یا اگلے نے اپنا موڈ آف کر دیا ہے تو اب آپ اس کو ٹیز کرنا شروع کر دے رہے ہو، میں بہت خوش ہوں، میں یہ ہوں. نو، تھوڑا سا اپنا ڈسٹینس مینٹین کریں اور اپنے مائنڈ کو کام ڈاؤن کریں، تاکہ آپ کا مائنڈ کام ڈاؤن ہوگا تو آپ اگلے کو کام ڈاؤن کر سکیں گی. آپ کو اپنے بھی ڈپریشن لے کے اپنے بال گرانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈپریشن بال سفید کرتا ہے. ڈپریشن آپ کے بال، آپ کی ہیلتھ کو پورا کا پورا، بال تو چلے ٹھیک ہے، عورت کا بال حسن ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کو ڈپریشن، انزائٹی آئے گی اس سے کیا اذیت ہے. کیوں ہمارا آج کا دن نکل گیا، کل کا نکل گیا. کل کا چھوڑیں، ابھی یہ ویڈیو آپ سن رہے ہیں میری، کیا آپ لوگ وہ پہلا جو بھی منٹ جو میں نے، ٹھیک ہے ویڈیو پیچھے کی جا سکتی ہے، لیکن جو آپ کی لائف میں ریئل ٹائم وقت ہے جس میں آپ نے یہ میری ویڈیوز پلے کی تھی، کیا آپ اس وقت کو واپس لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے. جب اتنے تھوڑے وقت واپس نہیں آ سکتے، ہم اپنے دن کیوں خراب کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو لوگوں کی زیادتیوں پہ، بالکل جیسے میں نے کہا کہ اکثر لوگ جو ہمارے سسرال یا خاوند ہوتے ہیں کچھ اس طرح ہی ابھی منہ بس بن کے بن جاتے ہیں، کچھ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کرے، آمین. تو اب بندہ کیا کرے؟ بندہ کیا انہی کے ایک آن آف بٹن کی طرح جیتا رہے کہ اچھا اگر اس کا موڈ ٹھیک ہوا تو ہمارے زندگی میں ایک روشن سا بلب جل گیا ہے اور ناؤ وی آر ہیپی، اور اگر اس کا موڈ آف ہو گیا، بٹن آف ہو گیا، لو جی اب ہماری زندگی میں اندھیرا ہے. دس از ناٹ رائٹ. یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کے لیے ایک اپنی رسپانسبلٹی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے.
آپ سے جتنا بیسٹ دیا جا رہا ہے اپنے خاوند کے لیے، اپنے سسرال والوں کے لیے آپ کریں، بہترین کریں، اچھی نیت رکھ کے کریں، لیکن اپنی ذات کو بھی بیچ میں مت چھوڑیں۔ اور یہی میرا ایک آپ لوگوں سے شیئر کرنے کی تھی کہ نہیں سمجھ آ رہا نا، کیونکہ کچھ عورتوں نے ساری زندگی اتنا وقت دیا ہوتا ہے، اتنا اگلوں کے لیے وہ جی چکی ہوتی ہیں کہ ان کو وہ اصل میں غلط جی رہی ہوتی ہیں۔ میں آئی ایم سوری ٹو سے، کیونکہ اصل میں ان کا جینا اللہ کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ کی خاطر میں یہ کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ اب یہاں لوگ شاید اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ بھئی لوگوں کے لیے جینا ہی تو اصل چیز ہے، اللہ نے کہا ہے کہ بھئی میری مخلوق کی خدمت کرو، تو اللہ کی خاطر کرو نا، کرنی ہے مخلوق کی خدمت لیکن اللہ کی خاطر کریں نا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لینے سے زیادہ دینے میں خوشی ملتی ہے، کریں، بہت زیادہ کریں، بہت زیادہ کریں، لیکن پیچھے جو انٹینشن ہے، نیت ہے، وہ اللہ ہونا چاہیے نا، لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے، لوگ آپ کو خالی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کیا ہوگا جب آپ اس دنیا سے، فرض کریں کوئی اگر بیوی چلی جاتی ہے اپنے خاوند سے پہلے، تو کیا ہوگا؟ خاوند سے دفنانا تو ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس کو پتہ نہیں کو فریم کرا کے رکھ لے گا، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ اس نے اللہ کے رولز کے اکارڈنگ اس کو دفنا کے آنا ہے، جو کہ صحیح بات بھی ہے، لیکن بالکل ویسے ہی کبھی نہ کبھی جینا ہے، اپنے لیے آج سے جینا شروع کریں۔ اور اگر اپنے لیے جینا چاہتی ہیں تو اپنے لیے بھی اللہ کی خاطر جینا ہے، اپنی باڈی کا خیال کرنا ہے، اپنی صحت کا خیال کرنا ہے، کیونکہ مجھے اللہ نے دیا ہے یہ باڈی، مجھے اللہ نے یہ دماغ دیا ہے، میں نے اپنا خیال کرنا ہے تاکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو چاہتے ہیں کہ میں نیک کام کروں میں اچھے طریقے سے کر سکوں۔ تو پلیز میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ نیت نمبر 1 سب اللہ کی خاطر، اپنا خیال رکھنا اللہ کی خاطر، کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے اللہ کی خاطر، کسی انسان کے لیے نہیں کرنا، ایون گھر میں پانی کی بوتل بھی بھرنی ہے تو اللہ کی خاطر۔ پھر آپ دیکھیں کیسے آپ کو بھاگ لگتے ہیں۔ اور درود ابراہیمی اپنی زندگی میں ایڈ کریں۔ نہیں ہو پا رہا نا کچھ، نہیں ہم کیسے کریں، ہم نے تو جیا ہی اپنے بچوں کے لیے، ہم نے تو جیا ہی اپنے خاوند کے لیے۔ بالکل ماں کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ایک دن میں آپ کو اپنے بچے سے پیار ہو جاتا ہے، یہ چیزیں اللہ کا کرم ہے۔ بٹ اپنے لیے جئیں، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں اللہ کی خاطر۔ اللہ سے بڑھ کے کسی کو چاہیں گے تو بہت برا انسان پھنس جاتا ہے، بہت برا پھنس جاتا ہے۔ پھر اتنا انسان کہہ لیں کہ ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی اس کو، وہ کہتا ہے، اس کا شکوہ ہوتا ہے میں نے اتنا کیا ہے لوگوں کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں نے اتنا فلاں وقت میں اس کا کیا، میں نے اتنا اس کے لیے کیا۔ آپ نے اس کی خاطر کیوں کیا؟ آپ نے اگر اللہ کی خاطر کیا پھر تو کوئی شکوہ ہی نہیں، پھر تو شکایت نہیں، کیونکہ اللہ نے تو آپ کو صلہ دے دینا ہے، اللہ رب العزت نے تو آپ کو صلہ بہت خوبصورت دینا ہے، تو اللہ کے لیے کرے نا۔ جو قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں قدر شناس ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ میں قدر کرنے والا ہوں تو اللہ سے بڑھ کے کوئی قدر کرنے والا ہے؟ جب نہیں ہے تو اللہ کے برابری بھی استغفر اللہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ کو اتنی سپیریئر ذات قدر کرنے والی مل گئی تو what is the problem؟ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، اور نہیں آئی تو پھر 313 مرتبہ ڈیلی درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، درود ابراہیمی۔ آپ خود نوٹ کریں گے یور پرسنالٹی ول چینج، حالات بدلیں گے، سب کچھ بدلے گا انشاءاللہ۔ لیکن اللہ مقصد ہونا چاہیے۔ کبھی اگر لگ رہا ہو نا میں کسی کے لیے کر رہی ہوں تو رک کر اونچا بولے کہ نہیں میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، جو بھی ہے نا میں اس کے لیے نہیں کر رہی، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ پھر اس کے لیے پہلے اللہ، چلے اگر کسی نے ایڈ کرنا ہے کسی کا نام، اللہ کے لیے کر رہی ہوں، پھر اس کی خاطر کر رہی ہوں، لیکن اس کے لیے نہیں کر رہی، پہلے اللہ ہی ہے۔ اللہ کو پہلے رکھیں گے تو آپ بھی پہلے رہیں گے نا۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی سے جوڑے رکھیں، مومن بنا کے اٹھائیں، اپنا بندہ بنا کے اٹھائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت عطا کریں، آمین ثم آمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔